قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے خوشی کو اللہ کی نافرمانی سے ٹیک کیوں کر دیا ہے؟ یعنی گویا ایسا محسوس ہوتا ہے چاند رات کو کچھ لوگوں کے طرز عمل سے کہ بھائی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، چاند نظر آ گیا تو وہ نائی کے پاس جائیں گے، بولیں گے بھائی یہ جو میرا روپ میں نے جو اختیار کیا ہوا تھا نا، نعوذ باللہ، یہ تو بس ویسے ہی میں نے رمضان کے لیے، اب میری اصلی شکل میں مجھے لیا۔ مطلب وہ داڑھی کو منڈوانا اور پھر اس کے بعد اس کی ڈریسنگ، پھر وہی صحبت، وہی شب و روز، تو یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہونا کہ بھئی جو ہماری عبادات بھی تھی وہ سطحی طور پر تھی، مطلب اس کی روح تو ہم نے نہ کوشش کی نہ ہم پا سکیں، اس لیے ہم جو رمضان سے پہلے جس جگہ کھڑے تھے ہم آج بھی دیکھو بالکل چاند رات نعوذ باللہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ شیطان سے ملاقات ان کی ہونی ہے اسی رات میں، مطلب ان کا طرز عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب آخر کیوں مطلب قوم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی کہ یار پورا مہینہ رمضان کا گزارا اس لیے کہ ہم متقی بن جائیں، اور پھر اگر ہم اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے، دین سے دوری ہے، ماحول سے دوری ہے، صالحین کی صحبت سے دوری ہے، اچھی چیزوں کے معائنے، مشاہدے اور مطالعے سے دوری ہے۔ صحیح۔ اس وجہ سے بندے کے اندر میچورٹی نہیں آ پاتی، وہ انتخاب نہیں کر پاتا، وہ نقصان کو سمجھتے ہوئے بھی پھر وقتی رہتا ہے۔ دراصل اس نے روزہ بھی پھر وقتی طور پر رکھا ہے۔ آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں نا حضور کہ رمضان چلا گیا، یہاں افطاری کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے، اب آپ خود دیکھ لیجیے کہ رمضان شریف جب ہوتا ہے تو نماز کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ یعنی نماز کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جناب ایک دفتر میں 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی مذہبی سوسائٹی بن جاتی ہے دین کی۔ اور جب رمضان چلا جاتا ہے تو جناب 9 آرام کر رہے ہو تو ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنا ذہن وقتی بنا کر خود ایک اپنے لیے فساد کھڑا کیا ہوتا ہے جانتے ہو، اور پھر وہی بات یہاں پر آ گئی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اپنی خواہش پر غور کر۔ اس وقت دیکھیے خدا فراموشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، معاذ اللہ، اور ایک خود سری ہمارے اندر آتی ہے، خدا فراموشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، معاذ اللہ منفی جذبہ، اور یہ اللہ رب العالمین جل والا کو فراموشی نے، ہم اپنے آپ کو فراموش کر کے پھر اس راستے کی طرف ہم چل پڑتے ہیں اور کوئی کمال نہیں کرتے ہم۔ یہ اپنے لیے ہی گویا کہ بربادی کا ایک سراغ ہوتا ہے، اور اس ماحول سے دور ہونے کے بعد جو ہم نے پورا مہینہ رمضان شریف میں مسجد کو وقت دیا، قرآن کو وقت دیا، نمازوں کو وقت دیا، تو اس کا اثر بھی ہم نے دیکھا ہے، سکون کی صورت میں دیکھا ہے، قرار کی صورت میں دیکھا ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے مسجد سے، مدرسے سے، قرآن سے اپنا رشتہ توڑا ہے تو پھر ہر طریقے سے جناب بے برکتیاں اس میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اپنے آپ کو میچور لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا، اپنے آپ کو سنجیدہ لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ اور رہی آپ کی خوشی کی بات، تو پھر آپ اس کو دیکھیے نا، 3 چیزیں ہیں۔ پہلے تو آپ ایک حقیقت کو، آپ اس بات کو قبول کر لیجئے کہ موت حق ہے، آخرت میں اس کو پوچھا جائے گا، صحیح۔ اس کے بعد پھر آپ صالحین کی صحبت کو اختیار کریں، اس کے بعد آپ اپنے مطالعے اور مشاہدے کو اس طرف رکھیں، ان کی صحبت میں رکھیں۔ تو یقیناً یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اچھوں کی صحبت کے بعد اثر جو ہے کہ وہ مرتب نہ ہو۔ آپ وہ وقت دیجئے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایکسرسائز کرتا ہے، جم کرتا ہے، اب جو اس کے جم کا ٹائم ہے، جا رہا ہے وہ، اور اس کے دوست اس کو بولتے ہیں کہ آؤ موٹر سائیکل پہ بیٹھو ذرا ہم کھانا کھا لیتے ہیں، تھوڑا ہم پان کھا لیتے ہیں، وہ کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے جم کا ٹائم۔ وہ اپنی صحت کے لیے ادھر جاتا ہے کیونکہ اس نے بنا لیا، اور ان چیزوں کو اس نے اپنے ذہن میں طے کر لیا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان ہے اور یہ ایکسرسائز کے ذریعے میرے لیے فائدہ اور ثمر ہے۔ تو لہٰذا یہیں پر انسان اس کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس کے لیے جزا و سزا ہے کہ ساری چیزیں تجھے دے دی گئی تھی، اختیار بھی تجھے دیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے ذریعے یا درجنوں پروگرام کے ذریعے مجھے اور آپ، میری اصلاح ہو رہی ہے اور باتیں بتائی جا رہی ہے، لیکن میں اس کو قبول کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ لیکن میں اس کے باوجود اگر اس کو قبول نہیں کرتا ہوں تو اس کی سزا سامنے ہے، کیونکہ انسان 2 چیزوں کے ذریعے اپنے چیز قریب آتا ہے، یا تو بشارت کو دیکھ کر قریب آتا ہے یا عذابات کو دیکھ کر قریب آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اپنے آپ کو دین کے ماحول کے قریب رکھا جائے، علماء کے قریب رکھا جائے، دوبارہ مساجد کے قریب رکھا جائے، تو نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ اگر خطا اس سے ہو جائے تو پھر نفس اس کو گویا کہ ذلیل کرتا ہے، اس کے اندر سے آواز کہ تو نے یہ ناشکری کی، تو نے یہ ناشکری کی، اور بندہ پھر اللہ رب العالمین جل والا کے حضور استغفار کرتا ہے۔ لیکن ایسے سب نہیں ہوتے، اور بندے کو چاہیے کہ جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اس غلطی کو، جس طرح آپ نے کہا نا کہ حجام کے پاس چلے گئے اور حجام کو یہ کہا، تو اس طرح کی چیز
اس کو اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. جب ماحول میں آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں گے تو تب پتا چلے گا کہ یہ برا عمل ہے. اور جب برائی ہو جائے گی, برائی کے طور پر جب ماحول میں اس کو دیکھا جائے گا تو ایک بندے کو اس برائی سے بچنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک سہارا ملے گا. تو لہٰذا اس لیے فرمایا گیا کہ نصیحت کرو, نصیحت کرنا یقیناً مومنوں کو نفع دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کرے ایسا معاملہ ہو کہ حوصلہ شکنی ہو ایسی باتیں بتانے پر, اور واقعتاً ہوتی بھی ہیں. لیکن شاہ صاحب ہم نے تو یہ دیکھا ہے, المیہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ہوا, تو ابھی تک گیا نہیں نائی کے پاس. مثال دے کے بتا رہا ہوں, اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. بھائی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, تو ابھی تک مطلب حوصلہ شکنی تو اس معاملے پہ کر رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ, وہ ہمارے بچے ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, وہ آپ دیکھیے گا وہ ماحول میں نہیں ہے, وہ ماحول میں نہیں ہے وہاں پر یہ گفت. لیکن وہ بچہ جو اعتکاف میں رہا ہو, نماز واقع علماء کے ساتھ, اس کا رویہ یہ نہیں رہے گا. حافظ صاحب جو شعبان میں تھا وہ اس بات کو قبول ہی نہیں, کو کہے گا نہیں تم غلط بات کر رہے, کہ یار تو ہمارا دوست تھا, تو ہماری بات کو کبھی رد نہیں کرتا تھا. اس کو شعور آ جائے گا. تو دیکھیے یہ بات اس وہاں پر ہوگی کہ جنہوں نے خود کو علماء, قرآن, دین, اعتکاف, صالحین کے ماحول سے وابستہ نہیں کیا. لہٰذا وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی ان کی طرح ہی ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خیر کی طرف آنا ہے تو ماحول یہ کہ یا تو مجمع کی صورت میں ہو, یا تو مطالعے کی صورت میں ہو, یا سننے کی صورت میں ہو, مشاہدے کی صورت میں ہو. تو لہٰذا جس کو آپ ٹائم دیں تو آپ دیکھیں گے یہ وہ بچے بات کرتے ہیں یا وہ نوجوان بات کرتے ہیں کہ انہوں نے رمضان بھی فٹ پاتھ پہ گزارا ہوتا ہے. یہ بڑا اہم رمضان بھی انہوں نے فٹ پاتھ پہ گزارا ہوتا ہے, باہر گزارا ہوتا ہے, یا پورا دن سونے میں گزارا ہوتا ہے. دین کے قریب ہی نہیں آئے نا, اس کی حساسیت ہی نہیں پتہ چلی. اور لیکن دیکھو وہ مسلمان ہوتے ہیں حافظ صاحب, لیکن جس دن ان کو پتہ چل جاتا ہے نا تو ان میں تبدیلی ضرور آتی ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. اتفاق ہے شاہ صاحب, میرا بیٹا اعتکاف میں بیٹھا ہے 10 روز کے لیے سنت اعتکاف میں, تو میں اس سے ملا نا, تو اس نے کہا پاپا آج ہی ہمیں نماز پوری پریکٹیکل سکھائی نا, پچھلے سال بھی سیکھی تھی, مگر اتنی سن کے خوشی ہوئی واقعی کہ یہ سارے نوجوان کے جنہوں نے زندگی میں یہ وقت گزارا کہ نماز پریکٹیکل ان کو ساری سکھائی گئی. تو آپ نے کہا کہ وہ ایک اچھا ماحول جب بندے کو ملتا ہے نا تو پھر اندر سے صفائی ہوتی ہے, اور جس کی اندر سے صفائی ہوتی ہے تو پھر وہ رمضان کی راتیں ہوں یا پھر عید کی راتیں ہوں یا دیگر راتیں ہوں, وہ واقعی اللہ اس کے رسول کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے, اور اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.